تفسیر کشاف جلد 3 صفحہ 239. تفسیر معالم التنزیل لامام بغوی صاحب مصابی مشکات المصابی صاحب مصابی جلد 5 صفحہ 218. تفسیر ابن عباس صفحہ 262. اللہ تعالی نے آپ پر نبوت ختم کی. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. تفسیر جلالین صفحہ 266. تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 493. لفظ خاتم النبیین اس آیت میں اس بات پر نص ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. ختم نبوت قرآن کی روشنی میں، ختم نبوت احادیث کی روشنی میں، ختم نبوت اجماع امت محدثین مفسرین کی روشنی میں. خاتم النبیین کا اجماعی ترجمہ آخر الانبیاء ہے. آخر الانبیاء ہے. یہ سب مواد آپ لکھ چکے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب جو خاتم النبیین کا یہ اجماعی ترجمہ تسلیم نہ کرے وہ کیا ہے؟ بآواز بلند بیک زبان بانی مدرسہ دیوبند مولوی قاسم نانوتوی کے پاس ایک سوال آیا کہ عبداللہ بن عباس کا ایک اثر آتا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں آدم ہے تمہارے آدم کی طرح، ہر زمین میں نوح ہے تمہارے نوح کی طرح، ہر زمین میں ابراہیم و موسیٰ عیسیٰ ہیں تمہارے ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کی طرح، اور ہر نبی میں محمد ہے، ہر زمین میں محمد ہے تمہارے محمد کی طرح صلی اللہ علیہ وسلم. فن حدیث کے اعتبار سے، روات کے اعتبار سے بالکل بے سند ہے، من گھڑت ہے، سی حد تک یہ اثر نہیں پہنچا. یہ ہے اس کا حقیقی اصلی جواب. مگر نانوتی صاحب نے
کہا یہ اثر صحیح ہے، موضوع کو صحیح قرار دے دیا۔ پھر صحیح قرار دے کے معترض نے پوچھا اگر اس زمین میں حضور خاتم النبیین ہیں تو وہ محمد دوسری زمین والے وہ خاتم نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو خاتم تو ایک ہوگا، اگر ایک ہے آپ کی ذات جو زمین اس زمین پہ ہیں تو پھر وہ حضور کی طرح تو نہ ہوئے، وہ خاتم النبی نہیں ہوں گے، اس کا جواب چاہیے۔ تو نالوتوی بہادر نے بڑی جرأت سے کام لے کے جواب کی تمہید میں کہا تحریر الناس کسی کے پاس ہے یا مسلمہ کذاب سے وایہ نجد وایہ دیوبند قادیان تک وہ کتاب ہے نا؟ مسلمہ کذاب براستہ نجدی براستہ دیوبند قادیان تک جو روڈ آتا ہے نا، اسی یہی لین لے آئے کتاب۔ تو قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے کہا لکھا پہلے لفظ خاتم النبیین کے معنی معلوم کرنے چاہیے۔ سائل صاحبانو پہلے قرآن کے لفظ خاتم النبیین کا معنی جان لو، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ لکھ کے قاسم الدلالت نے لکھا عوام کے خیال میں، عوام کے خیال میں آپ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانہ کے بعد ہے اور آپ سب میں آخری نبی ہے، عوام کے خیال میں۔ حضور نے یہ ترجمہ کیا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، تو حضور نے بھی کو بھی عوام میں لا کھڑا کیا، صحابہ نے، اہل بیت نے، بقول امام غزالی ساری امت نے، مفسرین و محدثین نے خاتم یہی ترجمہ کیا کہ آپ آخر الانبیاء ہیں۔ تو نالوتوی صاحب کی زبردست سینہ زوری اور چوری کہ یہ عوام کا خیال ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی، عوام، نبی عوام میں، صحابہ عوام میں، علی عمر عوام میں، ابراہیم بن محمد عوام میں، مفسرین محدثین غزالی، ساری امت کا اجماع، یہ عوام۔ پھر عوام کے بعد اعتقاد نہیں کہا، معنی کو اڑانے کے لیے عوام کے خیال میں، یعنی اعتقاد کا لفظ لکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ قرآن کے معنی کے اڑانے کے در پہ جب ہوئے، یہ کہہ دیتے خواص و عام کا یہ اعتقاد اس لفظ کے معنی میں نہیں، خواص کو چھٹی، خواص کو بھی عوام میں شامل کر دیا، اعتقاد کو ضروریات دین والے معنی کو خیال پہ معمول کر دیا۔ کتنا زبردست حملہ ہے قرآن کے معنی پہ۔ نور و انوار وغیرہ میں اصول میں آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا،
قرآن فقط الفاظ کا نام نہیں، الفاظ معنی کا نام قرآن ہے۔ کوئی قرآن کا لفظ تو مانے، اس کا وہ معنی جو اجماعی ہے، حدیث سے ثابت ہے، صاحب قرآن نے بیان کیا، اس معنی کو نہ مانے، اگر کہ لفظ یہ قرآن تسلیم کرے، اس کا قرآن پہ ایمان نہیں ہے، وہ مکذب قرآن ہے، قرآن کی تکذیب کر رہا ہے۔ تو لہذا عوام کے خیال میں خاتمی کا ترجمہ یہ ہے کہ عرب کا زمانہ انبیاء سابقین کے زمانہ کے بعد ہے، اور سب میں آخری نبی ہیں۔ حضرت آگے دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مگر اہل فہم پہ روشن ہے، نبی نافہم، صحابہ نافہم، اہل بیت نافہم، محدثین فہم سے کورے، مفسرین فہم سے کورے، علماء عقائد فہم سے کورے، مگر اہل فہم پہ روشن ہے کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت ہے۔ نبی سے لے کے صحابہ اہل بیت سب کے سب نافہم، فہم سے کورے، میں قاصر ناموں کی فہم والا ہوں، وہ سب عوام تھے، میں ایک خاص ہستی ہوں جو ضلع سہارنپور کے اندر بیروں والے مقام پہ دیوبند کی بنیاد رکھی، صرف میں صاحب فہم گزرا۔ اہل فہم سوچ سکتے ہیں کسی کا پہلے آنا، کسی کا پیچھے آنا، اس میں بھی ذات کوئی فضیلت نہیں، پہلے آنا بھی کوئی فضیلت نہیں، زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا یہ بھی کوئی فضیلت ہے۔ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے اور قرآن سے بھی، والاول والآخر، اللہ اول ہے تو اول ہونے میں کوئی فضیلت نہیں، اللہ کے نام میں کوئی فضیلت نہیں، والآخر، اللہ آخر ہے، کہ آخر میں بھی کوئی فضیلت نہیں۔ حضور اول و آخر حوالے جات آپ لکھ چکے، اللہ کے صفات کے اندر بھی کوئی فضیلت نہیں، نبی کسی میں کوئی فضیلت نہیں، کسی کا پہلے آنا، کسی کا پیچھے آنا، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ اور آیت مقام مدح میں ہے، آیت مقام مدح میں ہے تو معنی وہ کرو جس میں فضیلت کا پہلو نکلے، اس معنی کرنے کی کیا ضرورت ہے جس میں فضیلت نہ ہو۔ اچھا جناب، یہ قرآن کی تکذیب کر دی، کفریات کا مجموعہ، اللہ اول کوئی فضیلت نہیں، اللہ تعالیٰ آخر کوئی فضیلت نہیں۔ آقا نے فرمایا میں اول و آخر ہوں، انا وہ خلقن واخر باسن، یہ سب حوالے جاتا آپ لکھ چکے، اس میں کوئی فضیلت نہیں۔ آخر کا معنی اگر فضیلت ہے نہیں تو حضور کے آخر کا نام میں فضیلت ہے نہیں، اول میں فضیلت نہیں، تو مقام مدح میں آیا تھا، تو یہ معنی کیوں کر صحیح ثابت ہو سکتا ہے؟ یہ معنی صحیح نہیں، نبی کا بیان کی وہ معنی صحیح نہیں، صاحب قرآن نے جس کا ترجمہ کیا وہ صحیح نہیں، صحابہ البیت مفسرین محدثین فاہمت الامت، پوری امت نے اس کا یہ ترجمہ کیا کہ حضور آخری نبی ہے، یہ معنی صحیح ہے ہی نہیں۔ یہ سارے اسلام پہ پانی پھیر کے اب تم بتاؤ
بتی ترجمہ گھڑو، اپنے دماغ کی اختراع پیش کرو، وہ تو سارے عوام میں شامل ہو گئے اور ان کا خیال ہے اس میں فضیلت نہیں۔ اے قاسم نانوتی تو بتا کہ خاتم النبیین کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ بذات نبی ہیں، آپ کی نبوت بذات ہے، اوروں کو نبوت آپ کے صدقے، آپ کے طفیل سے ملی، پہلو کو ملی تو آپ کے صدقے سے۔ اگر بعد میں بھی کوئی نبی آ جائے یا آپ کے زمانے میں اور بھی محمد ہوں تو وہ اس نبی محمد کے صدقے میں ہوں گے، وہ بالعرض نبی ہوں گے، آپ بذات نبی ہیں۔ یہ کتنا شاندار معنی میں نے کیا، آپ کی نبوت ذاتی ہے، اور جو کچھ بنے گا نبی بس دور مہر لگا دیں وہ نبی بنتا جائے گا۔ یہ معنی بگاڑ کے نیا معنی گھاڑ کے کا جب معنی قرآن کا واضح کر دیا میں نے، اب آپ کے زمانے میں کسی اور کو نبی ہونا تسلیم کر لو یا آپ کے زمانے کے بعد کسی نبی کا پیدا ہونا آنا مان لو، یہ لفظ قرآن خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے۔ آخری نبی والا ترجمہ کرتے تو پھر کسی نبی کا آنا نہ ہو سکتا، جب وہ معنی صحیح نہیں، وہ عوام کا خیال ہے۔ لہذا آپ کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد بھی کسی کو اگر نبی مان لیا جائے تو آیت کے مفہوم کے خلاف نہیں۔ یہاں لوگ کچھ ہیرا پھیری کرتے ہیں، اگر بالفعل اس نے یہ کہا ہے، اگر بالفعل آپ کے زمانے میں یا آپ کے زمانے کے بعد کسی کو نبی تسلیم کر لیا جائے تو خاتم النبیین کے منافی نہیں ہے، اس نے اگر کا لفظ کہا ہے، اگر وقوع کو تھوڑا مستلزم ہے۔ اگر ہم یہ کہیں اگر اللہ تعالی قاسم نانوتی کو خنزیر بنا دے تو اس کی حرمت نہ سے قطعی سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، نکاح میں فرق نہیں ہوگا، ہے تو اگر کا لفظ، کیا 3 طلاقیں دینے سے بیوی نکاح میں رہ جائے گی یا نکاح میں فرق آ جائے گا؟ فرق آ جائے گا۔ لہٰذا اگر نبی کے بعد بھی نبی کسی کو تسلیم کر لیا جائے تو ختم النبوت برقرار نہیں رہے گا، اگر کہ ہیرے پھیرے کے چکر میں نہ چلو۔ اگر کوئی دیوبندی اللہ یا رب اللہ کو جاہل کہہ دے، اس کے ایمان میں فرق نہیں آئے گا، ٹھیک ہے تو غلط، فرق تو آ جائے گا۔ تو اس کا یہ اگر وغیرہ کے چکر چلانا سب غلط ہے، اس لیے کہ جب نبوت کے ادعا ہوگا تو خاتم معنی میں فرق آ جائے گا، اس کے من غلط معنی نہیں آئے گا۔ پھر اس کو سوجھی، اگر کوئی کہے 1400 سال تک کسی نبی صحابی آل بیت امام محدث مفسر مجتہد کو یہ معنی نہ سوجھا جو نانوتی تم بیان کر رہے ہو، کیا تم عالم ہو؟ پہلے حضرات کم علم رکھتے تھے، وہ جاہل تھے، تم زیادہ علم والے ہو، وہ نادان تھے، تم زیادہ دان آ گئے۔ اگر کوئی مجھ پہ یہ اعتراض کرے کہ یہ معنی تجھ سے پہلے کسی کو نہ سوجھا، تجھے یہ معنی سوجھا، تم زیادہ علم رکھتے ہو، زیادہ فہم والے ہو، وہ سارے کے سارے 1400 سال والے نافہم تھے، تو کہا اس کا جواب خود اشکال پیدا کیا، خود ہی تحذیر الناس میں جواب دیا۔ عالم پہلے ہیں، افضل پہلے حضرات ہیں، محدث مفسر زیادہ علم رکھتے ہیں، میں ان کے برابر نہیں ہوں، لیکن
جب کسی جگہ تیر اندازی کر رہے ہوں، کسی کا تیر نشانے پہ نہ لگ رہا ہو اور ایک بچہ کھیل رہا ہو، ہر طرف تیر پھینک رہا ہو، اگر اس کا تیر بچے کا نشانے پہ لگ جائے تو وہ بچہ تیر اندازوں سے زیادہ تیر انداز نہیں ہو جائے گا، لیکن ان کا تیر نشانے پہ نہ لگا، بچے کا تیر نشانے پہ لگا۔ 1400 سال کسی مفسر کا ترجمہ صحیح نہ ہوا، میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، بڑے وہی ہیں، نمبر میں نے اٹھا لیا۔ یہ بھی اقرار ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ گھڑ رہا ہوں، مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ یہ بھی سن پھر آگے شعر لکھا فارسی کا، گاہ باشد کہ کودک ناداں، کبھی یوں بھی ہوتا ہے نادان بچہ بغلط بر ہدف زنت تیرے، اس کا تیر ہدف پہ پڑ جاتا ہے۔ میں بچہ نادان تھا، مدرسے دیوبند کا بانی تھا، میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، باقی 1400 سال کی ساری امت کا تیر نشانے پہ نہ لگا۔ انہوں نے غلط ترجمہ کیا، میں نے صحیح ترجمہ کر دیا۔ یہ قاسم نانوتوی نے قرآن کے لفظ کا معنی بگاڑ کے نبوت کے جاری رہنے کا دروازہ کھول دیا۔ اب کوئی آئے تو آ سکتا ہے۔ اب قاسم نانوتوی کے ایک سینئر شاگرد رشید گنگوہی، صدر مدرس، پہلا صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کا پیارا اشر فعلی، ایک اشر قولی ہوتا ہے، ایک اشر فعلی ہوتا ہے۔ اشر فعلی تھانوی نے کتاب لکھی السنت الجلیہ فی چشتیۃ العلیہ، انڈیا کی چھپی، ہمارے کتب میں موجود ہے۔ اس نے کہا کسی ولی کے بارے میں رسول اللہ کہا جائے یہ صحیح ہے، اس لیے کہ ہر سے مضاف مانیں گے، رسول ہو رسول اللہ، رسول اللہ کے قاسم ہیں، رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ولی ہیں۔ عالمگیری وغیرہ میں موجود ہے کہ صریح بات میں ہیرا پھیری نہیں چلتی، صریح صراحت کو رکھتے۔ اگر کوئی کہہ دے یہ ٹڈی رسول ہے، اللہ نے بھیجی ہے، تو ٹڈی دل کو رسول کہنا کفر ہے۔ اگر کوئی من پیغمبرم کہنا میں پیغام میں برم، میں پیغام پہنچانے والا ہوں، صاف طور پہ علماء عقائد علماء فقہ لکھا کفر ہے۔ جو عام مفہوم ہے صریح وہی چلے گا، اس میں ہیرا پھر نہیں چل سکتا۔ اس لیے خود دیوبندی بھی قائم ہے، لیکن سینہ زوری کے لیے قاسم نانوتوی کے تحفظ کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی سنی کسی دیوبندی سے کہے تو حرام زادہ ہے اور گالی دیتا ہے، نہیں گالی تو نہیں دیتا جناب، حرام کے معنی محترم کے بھی ہیں، تو محترم زادہ ہے۔ میں نے کہا حرام زادہ، قرآن پڑھ لو، میں قرآن سے حاضر ہوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو مسجد تو حرام ہے، کیا مسجد حرام ہے؟ بیت اللہ محترم مسجد ہے، حرام معنی محترم ہے۔ اگر میں نے تمہیں کہا کہ تم حرام زادے ہو تو ناراض نہ ہو، حرام معنی محترم ہے، تو کوئی عقل مند اس تعویل کو قبول کرے گا؟ نہیں قبول کرے گا۔ اس لیے شفا شریف میں بھی ہے، اسار میں بھی ہے، الصریح لا یقبل التعویل، صریح بات میں تعویل ہیرا پھیری نہیں چلتی۔
جو عرف عام ہوگا وہی مراد ہوگا۔ قاسم نانوتوی نبوت کا دروازہ کھولا، اشرف علی تھانوی نے کہہ دیا کہ کسی ولی کو رسول اللہ کہہ دو تو یہ جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دو باتیں، اشرف علی تھانوی کا ماہانہ رسالہ نکلتا تھا الامداد، تھانہ بون سے، نمبر 35 میں ہے۔ ایک اشرف علی تھانوی کا معتقد عقیدت مند لکھتا ہے اشرف علی تھانوی کو خط، استاد محترم مرشد کریم تھانوی صاحب حکیم الامت، میں آج رات فلاں کے ہاں رہا، آپ کی کتابیں وہاں پڑھی تھی، میں وہ کتابیں پڑھتا رہا، پڑھتے پڑھتے میں سو گیا، آپ کی کتابیں پڑھی، میں نے نیند میں خواب میں پڑھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ میرے زبان میں محمد کا نام نہیں آتا، آپ کا نام آتا ہے، محمد رسول اللہ کی بجائے میں اشرف رسول اللہ پڑھتا ہے۔ یہ ہے میرا خواب۔ حضرت جب میں بیدار ہوا تو میں نے کہا محمد رسول اللہ پڑھنا چاہیے تھا، میں تو نیند میں پڑھتا رہا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، اشرف اللہ کا رسول، میں تو یہی پڑھتا رہا۔ کچھ ندامت ہوئی تو میں نے کہا درود شریف پڑھ لوں تاکہ وہ غلط خواب کا ازالہ ہو جائے، تو میں اب درود میں نے شروع کر دیا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا نبینا مولانا اشرف علی۔ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے لیکن مجبور ہوں، محمد کریم کا نام میری زبان پہ نہیں آتا، آپ کا نام آتا تھا، حالانکہ اب نیند نہیں ہے، جاگ رہا ہوں، بیدار ہوں، پڑھتا نبینا اشرف علی، نبینا اشرف علی، یا اللہ درود بھیج ہمارے نبی اشرف علی پہ، یا اللہ درود بھیج ہمارے نبی اشرف علی پہ۔ سارا دن میری یہی کیفیت رہی۔ یہ ہے میرے حال، آپ سے عقیدت، یہ ہے میرا خواب، یہ ہے عالم بیداری کی بات۔ تو تھانوی صاحب نے جواب لکھا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل تسلی کرو، جس کا دامن تو نے پکڑا وہ مستبع سنت ہے، بیڑا پار ہو جائے گا، سب کی دے دی، تسلی دے دی۔ اب اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ جی خواب پہ شریعت کا قانون نہیں چلتا، خواب والا مرفوع القلم، آمنا وصدقنا، خواب پہ شرعی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ مؤدبانہ پیار سے پوچھتے ہیں یہ خواب شیطانی تھا یا رحمانی تھا؟ یہ وساوس میں سے تھا یا بشرائے صالحہ میں سے تھا؟ نبوت سے باقی نہیں بچے مگر مبشرات، یہ رویا صالحہ تھا یا شیطانی تھا؟ چلو تھانوی صاحب اتنا تو فرما دیتے، خواب تیرا شیطانی ہے یا شیطانی وسوسہ تھا، اتنا کہنا گوارا نہ کیا، تھپکی دے دی۔ پھر جاگ کے اس نے پڑھا نبینا اشرف علی، کہتے مجبور تھا۔ ایک دفعہ مناظرہ ہوا تو دیوبندی مناظر نے یہ بات پیش کی، میں نے یہ سب خواب کی باتیں، میں نے کہا درود اس نے جاگتے ہوئے پڑھا، اس نے کہا نہیں، میں کہ چلاکی نہ کر، پھیرا پھیری نہ کر، لوگوں کو موالتے میں نہ ڈال کر، کتاب ابھی دکھاتا ہوں، اسے نبی اشرف علی جاگتے ہوئے پڑھا، کلمہ خواب میں پڑھا
درود جاگتے پڑا، ہیرا پھیری نہ کر، بڑا پچھتا ہے۔ پہلے ایک دفعہ مناظرہ ایک دیوبندی سے میں نے عالم داد کی عبارت پیش کی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے تھانوی نے اپنا کلمہ پڑھوایا، نبی نہ کہلوایا، اسے علم کتاب ہی نہیں تھی، کانپتا تھا مناظرے میں، راشا تاری تھا، کبھی کتاب دیکھی نہیں تھی اس نے، بڑی مدت کے بعد کتاب دیکھی، پھر مناظرہ ہوا، کہ لگے یہ سب نیند کی باتیں ہیں۔ میں نے کہا کلمہ تو نیند میں پڑھا، نبی نہ درود جاگتے ہوئے پڑھا۔ اس نے کہا پاگل تھا، پھر اور مانا کہ پاگل تھا۔ میں نے کہا پاگل کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ میرا دن یوں گزرا، میں یہ پڑھتا تھا، پڑھنا یہ تھا۔ پاگل خط بھی لکھتے ہیں، پاگل اپنی آپ بیتی بھی لکھتے ہیں، جو اپنی ساری آپ بیتی لکھ رہے وہ پاگل ہے، تو پاگل ہے وہ پاگل ہے، وہ تو خود بخود لکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کیا یہ کیا۔ اس پر بھی وہ بڑا پچھتایا۔ پھر ایک ان کا محرر مذہب ہے، تحریف کا بادشاہ ہے، اس نے اس عبارت کے بنانے کی کوشش کی کہ مجبور تھا، مجبور پہ شریعت نہیں چلتی۔ شفا شریف میں ہے، علماء عقائد نے لکھا ولا بالدعوی ذل اللسان، کوئی کفر کا کلمہ بک کے کہے، میری زبان میں لغزش ہو گئی، میں مجبور تھا، کہتا اس کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، ورنہ ہر گستاخ کو کھلی چھٹی ہوگی۔ گستاخ خدا، خدا کا بکواس کرے، جب شریعت کی تلوار آنے لگے کہ میں مجبور تھا، زبان میں لغزش ہو گئی، اس کو سزا نہیں دیں گے؟ نبوت کی گستاخی کر کے کہ جی میری زبان مجبور تھی، میں مجبور تھا، تو اس سے کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اس کو قتل نہیں کریں گے۔ پھر شیعہ صدیق کو سب کر کے کہ جی میں مجبور تھا، میں تو ان کی تعریف کرنا چاہتا تھا مگر زبان سے سب نکل گیا۔ اگر کوئی کسی دیوبندی کو گالی دے دے اور پھر کہتی میں مجبور تھا، میں تو آپ کی تعریف کرنا چاہتا تھا کہ آپ تو حافظ الحدیث ہیں، آپ تو وکیل صاحب ہیں، مگر نکل گیا اخبص ہے، نکل گیا زبان سے کہ آپ سور ہیں، زبان میری مجبور تھی۔ اس سے امان اٹھ جائے گی، کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اسی لیے علماء عقائد نے فرمایا زبان کی لغزش کا دعویٰ قابل قبول نہیں۔ اگر فی الواقع زبان کی لغزش ہے، وہ اللہ جانے، اس کا دل کا راز رب جانے، وہ قیامت میں فیصلہ ہوگا، شریعت ظاہر پہ چلے گی، جو کلمہ بقا ہے اس پہ حکم لاگو ہوگا، وہ واجب القتل مرتد ہوگا۔ یہ سب ہیرا پھیری کا جواب ہو چکا ہے، یعنی کس طریقے سے نبوت کا دروازہ کھولا گیا، کیسے ولی کے لیے رسول اللہ جائز قرار دیا گیا، کس طرح اپنے لیے کلمہ نیند میں پڑھوایا گیا، کس طرح نبی نا پہ مہر تصدیق ثبت کی گئی۔ علماء مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، مصر و شام و حلب کے سامنے قاسم نانوتوی کی عبارت پیش ہوئی کہ خاتم النبیین کا ترجمہ 1400 سال کو بگاڑ کے نیا ترجمہ کرنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے؟ پورے عرب ممالک کے حرمین کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ قاسم نانوتوی قرآن کے معنی کا انکار کر کے کافر ہے۔ من شک فی کفری و عذابی فقد کفر، اس کے کفر و عذاب میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔ حسام الحرمین سب کے اندر یہ فتاویٰ، عرب و عجم کے فتاویٰ موجود ہے۔ قرآن کے معنی کا منکر، قرآن کے معنی بگاڑنے والا کافر ہے۔ پھر دوسرا فتویٰ لیا گیا الجبل الثانوی علی قلوۃ الثانوی، حرمین شریف ان کے علماء سے پھر پوچھا گیا کہ کسی عقیدت مند نے تھانوی کو نیند میں رسول اللہ کہا، جاگتے میں نبی نہ کہا، کہتا میں مجبور ہوں،
کافر ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا پڑھنے والا بھی کافر ہے، تصدیق کرنے والا تھانوی بھی کافر ہے، یہ بھی حرمین شرمین ہو، ان کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ خیال یہ تھا کہ نبوت دیوبند والوں کو ملے، لیکن مرزے نے جلدی سے فائدہ اٹھا لیا، ان کو بڑا تیش آیا، کام ہم کریں، محنت ہم کریں، دروازہ ہم کھولیں، دعوے کے لیے آ گیا۔ تو پھر انہوں نے ختم تحریر چلا دی کہ محنت ہماری، فائدہ یہ اٹھائیں۔ اصل میں یہ دونوں ایک ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیف چشتی آئی کہ صفحہ 92 پہ لکھا کہ ابن عبد الوہاب نجدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کافر لعنتی کے بعد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب نجدیوں کے پیشوا نجدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور قادیان میں مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا هو الذی ارسل رسولہ بالقادیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ وہ ذات ہے جس نے قادیان میں رسول کو بھیج دیا۔ لیکن یہ دروازہ کس نے کھولا ہے نبوت کا؟ دیوبندیوں نے، قاسم نانوتوی نے، اشرف علی تھانوی نے، یہ ہے روسائے دیوبند، یہ ہے اراکین دیوبند۔ اس منہ نے مرنا ہے، مٹی آنی ہے، جھوٹ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مفتری، بہتان باندھنے والا، وہ قرآن کے آیتوں کا منکر ہوتا ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، جھوٹ وہی گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لاتے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت۔ ہمارے اہل سنت کے ائمہ نے دیانتداری سے دیکھا کہ قرآن کا انکار ہو رہا ہے، نبوت کا اجرا ہو رہا ہے۔ نبی کے علم کو اشرف علی تھانوی نے جانوروں کے علم جیسا بتایا۔ 4 ورق کی کتاب لکھی حفظ الایمان، خبث الایمان۔ اس میں ایک سوال ہوا کہ زید نبی کے علم غیب کا قائل ہے، اس عقیدہ صحیح ہے نہیں؟ تھانوی نے جواب دیا دریافت طلب یہ امر ہے، زید جو نبی کے علم غیب کا قائل ہے، یعنی بریلوی سنی، تو دریافت طلب یہ امر ہے، اس غیب سے مراد کل غیب ہے یا بعض؟ حضور غیب جانتے سے عقیدہ کیا ہے؟ کل غیب مانتا ہے یا کچھ؟ اگر کل غیب مانتا ہے تو اس کی نفی عقلاً نقلاً ثابت ہے کہ کل غیب نبی کو ہے نہیں۔ باقی رہا بعض، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ اس میں حضور کی 2 شکیں کی، کل غیب جانتے یا بعض؟ اگر کوئی کل غیب کا دعویٰ کرے تو غلط ہے، قرآن حدیث سے عقل سے بات ہے۔ اگر بعض غیب حضور جانتے، اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب زید امر یعنی اغیرہ وغیرہ لطو خیرہ، بلکہ ہر سبھی، بلکہ ہر بچے کو، بلکہ مجنون، بلکہ دیوانے کو، بلکہ جمیع حیوانات کے لیے ثابت ہے، تمام جانوروں کے لیے بھی بعض علم غیب ثابت ہے۔ نبی کی کیا تخصیص؟ اس عبارت پہ ضلع مظفر گڑھ شہر سلطان میں مناظرہ ہوا، اسی عبارت پہ شہر ملتان لانگ خاں میں مناظرہ ہوا، اسی عبارت پہ لاہور کے اندر مناظرہ ہوا، اسی عبارت پہ ضلع فیض آباد انڈیا کے 2 ججوں کے سامنے مناظرہ ہوا۔ ایک ہندو جج تھا،
ایک مسلمان جج تھا، ان سے پوچھیں گے دیانت داری سے یہ بتاؤ کسی معظم ہستی کے حق میں یہ عبارت لکھنا توہین ہے یا نہیں؟ ہندو جج نے بھی کہا، انگلش میں فیصلہ آج تک محفوظ ہے میرے پاس، اس نے کہ اس عبارت میں توہین ہے، کسی معظم ہستی کے حق میں یہ کہنا کل علم ہے نہیں باقی رہا کچھ، اس میں کیا تخصیص، ایسے بچوں پاگلوں جانوروں کو بھی حاصل ہے، یہ توہین ہے اور توہین نبی کفر ہے۔ اگر کوئی اس عبارت کو کہتا توہین نہیں تو ہم کہیں گے قاسم نانوتی کے بالوں کی کیا تخصیص، ایسے بال ریچھ کے لیے بھی ثابت ہیں۔ اگر نبی کے حق میں عیب نہیں تو قاسم میں کیا عیب ہوگا؟ کہاں قاسم نوتی، کہاں امام الانبیاء۔ اگر کہیں رشید گنگوہی کے ناک میں کیا تخصیص، ایسی ناک مینڈک کی بھی ہے۔ اشرف علی کو علم کل ہے یا کچھ؟ کل علم جب نبی کو نہیں اشرف علی کو کیسے ہے؟ کل علم اشرف کے لیے ثابت نہیں باقی رہا بعض، اس میں اشرف علی کی کا تخصیص، ایسا علم تو گیدڑ کو بھی ہے، ریچھ کو بھی ہے، سور کو بھی ہے۔ یہ موٹے موٹے عنوان لکھیں، اس عبارت کا فوٹو تیار کریں، اپنے بڑوں کے حق میں بولیں یا ہم بولیں، وہ توجہ سے سنیں، پھر پتہ چلے گا توہین ہے یا نہیں۔ یہ بالکل واضح توہین ہے، ذرہ برابر جو شک کرے ایمان سے فارغ ہے۔ پہلے اشرف علی تھانوی پہ اس عبارت پہ حرمین شریفین کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا، ہم جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس عبارت کی بنا پہ وہ کافر ہیں، جس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ دوسرا فتویٰ لگا اس پہ اصل رسول اللہ نبی اشرف علی کی تائید کرنے پہ، تو اللہ تعالی امجدیہ میں بیٹھے ہیں، امجدیہ ہے صدر الشریعہ کے نام پہ، مولانا امجد علی صاحب، ان کی بارش کا پہلا ایسا بھی آپ نے پڑھا ہوگا، نہیں تو پڑھ لو، اس میں کیا لکھا ان عبارات کے بارے میں، عقائد میں کیا لکھا، امجدیہ کے زیر سایہ امجد علی رحمت اللہ کی کتاب پہلا حصہ پڑھے، اور صدر الشریعہ شاگرد ہیں، خلیفہ ہے اعلیٰ حضرت کے، اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ خود دیکھ لیں، 36 جلد میں اعلیٰ حضرت نے کافروں کے طبقات گنے ہیں، کافروں کے طبقات، کون سا کافر کس سے زیادہ برا ہے، کون کافر کس سے زیادہ برا ہے، کون کافر کس کافر سے زیادہ برا ہے۔ فرمایا پیدائشی طور پہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں اس سے مجوسی زیادہ کافر ہیں، مجوسیوں سے بت پرست زیادہ کافر ہیں، بت پرستوں سے کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کی گستاخی کرنے والے وہ مرتد ہو کے زیادہ کافر ہیں۔ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، مگر مرتد کا ذبیحہ حلال نہیں۔ ابتدا میں جو کافر اس کا قتل کرنا واجب ہے، جو کلمہ پڑھ کے گستاخی کا مرتکب ہو وہ صرف کافر نہیں، کافر سے کئی گنا آگے مرتد ہے، اس کی بیوی نکاح سے فارغ، وہ واجب القتل ہے، یقتل حداً، اس کو قتل کیا جائے گا، لا تقبل توبتہ، اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کا گستاخ بھی کافر ہے مگر توبہ کرے تو قبول ہے، نبی کا گستاخ بھی کافر ہے مگر توبہ کرے اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں ہو تو رب جانے اس کا دل کا جل. شریعت ظاہر پہ چلے گی، قاضی وقت قتل کرے گا. آگے فرمایا حضرت نے رافضی اس سے زیادہ کافر، وہابی اس سے زیادہ کافر، اور دیوبندی اس سے بھی زیادہ کافر. یہ فتح رضی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ نے کفر کے درجات لکھے ہیں کہ کافر تو ہیں مگر کفر میں فرق ہے. کفرن دون کفر، امام بخاری بھی کہتے ہیں کفرن دون کفر، سب سے بدترین کافر بقول اعلی حضرت وہی جن نے کہا کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں. بلغت الحیران سے 57 بندے کام کرتے ہیں تو پھر اللہ کو معلوم ہوتا ہے. یہ ایک عقیدہ ان کا. کتاب بلغت الحیران، پہلے رب کو پتہ نہیں ہوتا، بندے کام کرتے پھر رب کو معلوم ہوتا. رب کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. دوسرا عقیدہ ان کا جس کا کذب ممکن ہوگا اس کا صدق بھی ممکن ہوگا. صدق و کذب متضاد ہیں. اگر اللہ کا کذب ممکن ہے تو اللہ کا صدق بھی ممکن ہوگا. حالانکہ صدق اللہ کا ممکن نہیں، وہ واجب ہے. اللہ بھی واجب ہے، اس کی صفات بھی واجب ہے. وہ ملاسطق اللہ قیلا ملاسطق اللہ حدیث، رب سے بڑھ کے کوئی سچا نہیں. جب سچ رب کی صفت ہے، رب کی کوئی صفت ممکن نہیں، رب کی سر سے واجب ہے. واجب کی نقید محال ہوتی ہے، واجب کی نقید ممکن نہیں ہوتی. اگر اس کا کذب ممکن ہے تو صدق ممکن، جو اللہ کے سچے ہونے کو ممکن بتائے وہ بھی ایمان سے فارغ. رب کو بھی علم بتائے ایمان سے فارغ. رب کا صدق ممکن بتائے، اللہ کا جھوٹ ممکن بتائے وہ بھی ایمان سے فارغ. گنگوہی نے فتویٰ دیا اللہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہو چکا، اللہ سے کہہ تو واقع ہو چکا. یہ تیسرا کفر، یہ تو رب کے بارے میں ہے. پھر تقویت الایمان کا ہر فرق ایمان ہے. اس میں یہ کہ اللہ کا علم حصولی ہے، حضوری نہیں، ہر وقت حاضر نہیں. حاصل کرنے سے اللہ کو علم آتا ہے. یہ حاصل کرنا علم کا یہ تو حادث کی علامات ہے. حاصل وہ کرتا جس سے پہلے حاصل نہ ہو. تو اللہ کے علم کو حصولی کہا. یہ تیسرا کفر ہے. نبی کے علم کو جانوں کے علم طرح کا یہ چوتھا کفر ہے. رسول اللہ اپنے آپ کو منوایا، نبی اللہ کہلوایا، یہ پانچواں کفر ہے. نبی کا علم زیادہ ہے، کم ہے، شیطان کا علم زیادہ ہے، یہ چھٹا کفر ہے. کفریات کے مجموعے ہیں. یہ توحید و رسالت کے بارے میں ہے، صحابہ کے بارے میں گنگوہی کے فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے. جو کوئی کسی صحابی کو کافر کہے وہ سنی بھی رہے گا مسلمان بھی رہے گا. فتاوی رشیدیہ مدرسہ دیوبند کا پہلا صدر مدرس کسی صحابی کو کافر کہنے والا، چاہے بدری صاحب ہوں، عہد والے ہوں، خلفائے اربعہ ہوں، کسی صحابی کی تکفیر کرے وہ کافر کہنے والا، صحابہ کو کافر کہنے والا سنی کرتے ہیں. سب تبرہ کرنے والا سنی مسلمان ہے. اور یہی کو دیوبندیوں کا اعتقاد ہے. فتاوی رشیدیہ اللہ کی گستاخی، نبوت کی گستاخی، صحابہ کی گستاخی اور اہل بیت کی گستاخی کے کہ پہلے بھی اور حادثہ کربلا کے بعد زینب کو تھی پسند رفاقت یزید. سیدہ زینب امام حسین کی ہمشیرہ، علی کی صاحبزادی، زہرا پاک کی صاحبزادی کو، نبی کی نواسی کو، زہرا کی بیٹی کو یزید کی رفاقت پسند تھی. بھائی حسین کے شہید ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی نبی کے نواسی کے تعلقات یزید سے تھے. تمہاری ہماری بیٹی پہ کوئی حملہ کرے غیرت آتی ہے؟ مصطفیٰ پہ حملہ ہو بے غیرتی ہے؟ حضور کی بیٹیوں کو سب و ستم ہو رہا ہے، ان کے تعلقات بتائے جا رہے ہیں. یہاں غیرت نہیں آتی. اپنے باپ کی غیرت آتی ہے، اپنی ماں کی غیرت ہے، اپنی بیٹی کی غیرت ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی غیرت نہیں آتی. اللہ کی قسم پانی کا جھگڑا نہیں ہے. کوئی قتل کر دے جان لے لے لیکن بے غیرت نہیں ہوں گے. آگ کو آگ کہیں گے، پانی کو پانی کہیں گے. حق حق ہے، ظلم ظلمت ہے. نہ خدا کو چھوڑا، نہ نبی کو چھوڑا،
نہ صحابہ کو چھوڑا نہ اہل بیت کو چھوڑا. حسین باغی تھا، یزید حق پہ تھا. دو شہزادوں کی لڑائی ہوئی، ایک ہار گیا ایک جیت گیا. اور یہ بھی کہا کور کورانا مرو در کربلا، اندھا ہو کے کربلا میں نہ جاؤ جیسے حسین اندھا ہو کے گیا تھا. کور کورانا مرو در کربلا تانا یفتی کیوں حسین اندر بلا. حسین کی طرح کسی مصیبت میں نہ گھر جانا، اس لیے اندھا ہو کے نہ جا کربلا میں جیسے حسین اندھا ہو کے گیا تھا. رب کو سب ہے، نبی کو سب ہے، صحابہ کو سب ہے، اہل بیت کو سب ہے، اولیاء کو سب ہے. قاضی صاحب تشریف ہے. اب قاضی صاحب کا بڑا جو ہے وہ اچھرے میں مر گیا. اچھرے کا منشی لکھتا ہے تجید احیاء دین میں، خواجہ اجمیری کے مزار پہ حاضر ہونا قتل اور زنا کے گناہ سے زیادہ برا ہے. اچھرے کے منشی کتاب ہے، اچھرے کا منشی مودودی لکھ رہا ہے. پہلے زمانے میں مشرکانہ پوجا پاٹ ہوتی تھی، اب مشرکانہ پوجا پاٹ کی بجائے نام کے مسلمانوں میں فاتحہ آ گئی. یہ فاتحہ دلانا، الحمد پڑھ کے کسی کو بخشنا، یہ مشرکانہ پوجا پاٹ ہے. کتاب تجدید و احیاء دین، مودودی صاحب، اچھرے کے منشی. یہ ہے یہ حال. خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً نجدیت کی اس وبا سے. لا ایمان لمن لا غیرت لہ، جسے غیرت نہیں ایمان نہیں. اللہ تبارک مارے آستین سے بچائے. یہودی الگ ہے، جانتا ہے یہ یہودی ہے. نصارہ الگ ہے، شیعہ کی کتاب الگ ہے. جو قرآن بھی مانے، بخاری مسلم بھی مانے، فقہ بھی مانے، یہ مارے آستین زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو ہمارے کسی سے کوئی تعلقات ہو جائیں، عوام سمجھتے ہیں فیضی صاحب کے تعلقات ہیں، خواہ مخواہ مولوی ہمیں لڑاتے ہیں. بالکل ایک ہے سب کچھ، عقیدہ بھی ایک ہے. ہزاروں لاکھوں سنی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. عالم کی لغزش عالم برباد ہو جاتا ہے. عالم کی لغزش رب بچائے، بادشاہ کے ظلم سے خدا بچائے، اور اللہ غیرت مزید عطا فرمائے. چھوٹ جائے اگر دامن کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاتم النبیین آمنا بکلام رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک. اللہم انصر من نصر دین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم واخذل من خذل دین سیدنا و مولانا محمد ولا تجعلنا منہم. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. یا اللہ ہمیں استقامت نصیب فرما، ایمان پہ سلامتی نصیب فرما، ایمان پہ دوام و قیام نصیب فرما، خاتہ ایمان پہ فرما. آل حق آل سنت قبول بالا فرما. اپنی گستاخی سے بچاؤ، اپنے گستاخوں سے بچاؤ، نبی کی گستاخی سے بچاؤ، نبی کے گستاخوں سے بچاؤ، صحابہ کی گستاخی سے بچاؤ، صحابہ کے گستاخوں سے بچاؤ، آل بیت کی گستاخی سے بچاؤ، آل بیت کے گستاخوں سے بچاؤ، ولایت کی گستاخی سے بچاؤ، اولیاء کے گستاخ سے بچاؤ، قادیانوں سے بچاؤ، مردانوں سے بچاؤ، مذاہب باطلہ کے شر سے بچاؤ. استقامت نصیب فرما. تمام حاضرین کو اپنے محبوب کی سچی محبت مکمل اطاعت نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جو حضرات در انظر الینا نظر الرحمت فی سبیل اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي رواه البخاري في صحيحه صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تحذیر الناس کے اصل عبارت اور صفحات لکھے تھے کل. نے لکھا قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند نے لکھا بعد حمد و صلاۃ بعد حمد و صلاۃ کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاتم ہونا بائیں معنی ہے کہ آپ کا زمانہ
انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے. تحذیر الناس صفحہ 3 مطبوعہ دیوبند. پھر نانوتوی نے لکھا اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا. تحذیر الناس صفحہ 28 مطبوعہ دیوبند.
اسی مضمون کی ایک اور عبارت بھی تحذیر الناس میں موجود ہے. اور نانوتوی نے اسی اپنی کتاب تحذیر الناس میں یہ لکھا ہے کہ قرآنی لفظ خاتم النبیین کا یہ نیا ترجمہ میں نے گھڑا ہے. مجھ سے پہلے کسی مفسر اور مترجم نے مفسر اور مترجم نے یہ ترجمہ نہیں کیا. اعلی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں عبارات پر کفر قطعی کا فتویٰ دیا. اور لکھا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. یعنی جو ان عبارات میں کفر کا شک کرے وہ خود کافر ہو جائے گا. اور اسی فتوے پر علماء حرمین اور مصر و شام کے علماء کی تصدیقات حسام الحرمین میں ہیں. حسام الحرمین میں ہیں. حسام الحرمین
علماء حرمین نے پانچ افراد پر غلام احمد قادیانی، قاسم نانوتوی، رشید گنگوہی، خلیل امبھیٹوی اور اشرف علی تھانوی پر ان کی کفریہ عبارات کی وجہ سے کفر قطعی کا فتویٰ دیا، اور ائمہ اسلام نے علماء عقائد کے حوالے سے یہ لکھا جو ان کے کفر میں شک کرے تو وہ بھی کافر ہے۔ دیوبندی تحذیر الناس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ احمد رضا نے تحذیر الناس کی 3 عبارات کو ایک کر کے علماء حرمین کے سامنے پیش کیا۔ جواباً عرض ہے کہ یہ تینوں عبارات ملانے سے کفر نہیں، بلکہ ہر عبارت مستقل کفر ہے۔ دیوبندیوں کا دوسرا اعتراض
اگر اور بالفرض کے اگر اور بالفرض کے لفظ کو اگر بالفرض کے لفظوں کو دیکھو تو اس سے کفر کیسے ثابت ہوگا؟ جواباً عرض ہے نانوتوی نے آپ کے زمانے کے بعد نبی کا پیدا ہونا لکھا ہے۔ جب وہ فی الواقع نبی کا پیدا ہونا مان رہا ہے تو خاتمت محمدی میں ضرور فرق آ جائے گا۔ ہاں، دجال اور کذاب کے آنے سے آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آ سکتا۔ مزید وضاحت کے لیے اس عبارت کا فوٹو اسٹیٹ حاضر ہے۔ کہ اگر بالفرض نانوتوی اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے تو نانوتوی کے نکاح میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ اگر تین طلاقیں دینا نکاح میں فرق
عقل آتا ہے تو نبی کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے سے آپ کی خاتمیت میں فرق آ جائے گا۔ لفظ خاتم النبیین کا اجماعی معنی آخر الانبیاء تحریر ہو چکا ہے۔ مزید گھر کی چھری اور اپنی ناک دیوبندی حضرات کے مفتی اعظم شفیع کراچی والے اپنی کتاب ختم النبوت فی الآثار صفحہ 8 مطبوعہ دیوبند آپ نے خبر دی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ آپ انبیاء کے ختم کرنے والے ہیں اور اس پر امت کا اجماع ہے۔
کہ یہ کلام بالکل اپنے ظاہری معنوں پر محمول ہے اور جو اس کا مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے وہی بغیر کسی تعویل یا تخصیص کے مراد ہے۔ پس ان لوگوں کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو اس کا انکار کریں اور یہ قطعی اور اجماعی عقیدہ ہے۔ انتہا یا 12 لکھ دیں۔ عبارت ختم ہوئی۔ شفیع دیوبندی مفتی کی عبارت ختم ہوئی۔ قاسم نانوتری پر ان کے اپنے گھر سے اور بمباری دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے مولوی ادریس کاندھلوی دیوبندی کاندھلوی دیوبندی لکھتا ہے خلاصہ کلام یہ ہے، خلاصہ کلام یہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین، خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہی کے ہیں۔ جس نبی پر یہ آیت اتری اس نے اس آیت کے یہی معنی سمجھے اور یہی سمجھائے۔ اور جن صحابہ نے اس نبی سے قرآن
اور اس کی تفسیر پڑھی، انہوں نے بھی یہی معنی سمجھے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ مسک الختام فی ختم النبوت، صفحہ 26۔ مصرع الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں۔ دوسرا مصرع چاہ کن را چاہ در پیش، چاہ کن را چاہ در پیش۔ عربی محاورہ من واقع من حفر بئرا لأخیہ فقد واقع فیہ۔ ثابت ہوا دیو بندی شاطر اپنی تحریروں سے کافر، دیو بندی شاطر اپنی تحریروں سے کافر۔ حضور پر نور رحمت للعالمین خاتم النبیین آخر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کذاب، دجال، مدعیان نبوت کے چند اسماء